بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور بی اے والوں کے لیے جو شارٹ سٹوری نمبر 2 ہے بریک فاسٹ، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہم کرانے جا رہے ہیں. تو کسی بھی کویسچن میں بریک فاسٹ میں کسی بھی کویسچن پہ کوئی بھی کویسچن ہو، اگر آپ ان پوائنٹس کو پیراگراف کی شکل میں اس پہ لکھ دے جائیں تو یہ ایک اچھا اور معقول سا آنسر ہوگا. تو چلو شروع کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بریک فاسٹ میں جو رائٹر ہے، رائٹر ایک جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ان سے قحط کا دور ہوتا ہے، تو اس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے اور ایک اولڈ اور پور فیملی ہوتی ہے. پور فیملی جو ان سے آتے ہیں وہ ایک عورت ہوتی ہے، اس میں ایک بچہ ہوتا ہے. وہ آل ٹائم جو عورت ہے وہ نرسنگ کر رہی ہوتی ہے بچے کو. ایک اولڈ مین ہوتا ہے اور ایک اولڈ مین کا جو ہے بیٹا ہوتا ہے، سن ہوتا ہے. تو وہ ایک کاٹن پیکرز ہیں. تو رائٹر کو وہ آفر کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ کھانا کھا لیں. تو رائٹر تو ان کی سمپلسٹی اور کنٹینٹ کو دیکھ کر ان کی آفر قبول کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو غریب آدمی ہیں اور یہ جو دیہات میں رہتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں اربن سٹی کی نسبت. جو سٹیز میں جو لائف ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس لحاظ سے یہ پوائنٹ ہے. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے امپارٹنٹ پوائنٹ نمبر 1 ہے اٹ از اے اسٹوری اباؤٹ دا سمپلسٹی. یہ سادگی پر جو ان سی ہے نا اسٹوری منحصر کرتی ہے. اینڈ کنٹینٹنس اور قناعت پسندی کو یہ پسند کرتی ہے. یہ اسٹوری جو ان سی ہے اس کے بارے میں یہ پور فیملی، ایک پور فیملی میں ہو ورکس ایز اے کاٹن پیکر. یہ جو اسٹوری ہے سمپلسٹی یعنی سادگی اور قناعت پسند ایک فیملی جو ان سی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہو ورکس ایز اے کاٹن پیکر، جو ایک فیلڈ میں کاٹن پیکر کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. دا اسٹوری پنس پوائنٹ، اسٹوری کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہیں دا پرابلمز آف اے پور لیبرس. پور لیبر کی جو ان سی پرابلم ہے ان کو ریپرزینٹ جو ان سی اسٹوری کر رہی ہے. ہو ورک ہارڈ، وہ پور لیبر جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں فار لٹل بیٹر لیونگ، جو تھوڑی سی اچھی زندگی کے لیے بہت زیادہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. دے فیس ہارش کنڈیشن، وہ بہت مشکلات سے گزرتے ہیں. بٹ نیور کمپلین، کبھی وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ شکر ادا کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا. دا پور فیملی از لیونگ ان دا لیپ آف نیچر. جو پور فیملی ہے، جو کاٹن پیکرز ہیں، پور فیملی ان دی لیپ آف نیچر، وہ باہر کاٹن کے فیلڈز میں ہی رہتے ہیں، ادھر ہی انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے ان دی لیپ آف نیچر وہ ایک نیچرلی طور پہ رہتے ہیں ادھر. اینڈ دے آر ہائیلی سیٹسفائڈ، اور وہ بہت زیادہ مطمئن ہے ود دیئر سمپل لائف اسٹائل. اپنے جو سادہ پسند ان کا جو زندگی کا سادہ سٹائل ہے اس سے وہ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں. نیچر ان اٹ سیلف از سمپل، نیچر بذات خود بھی ایک سمپل ہے، بہت سادہ ہے. اینڈ ٹیچز اس دا لیسن آف سمپلسٹی، اور ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ لیسن آف سمپلسٹی، اور ہمیں سمپلسٹی کا سبق دیتی ہے. A life of simplicity leads to a life of contentness. ایک سمپلسٹی کی لائف جو ان سی ہے وہ کنٹینٹنس کا بھی سبق دیتی ہے. A life of simplicity leads، جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے to the leads of life of content. The writer happens to pass near a family. جو رائٹر ہے، لکھاری ہے، اس کا ایک گزر ہوا اس فیملی کی جو living in a valley، جو ایک ویلی میں رہ رہی تھی in a ٹینٹ پہ. He saw a woman، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک عورت کو دیکھا was making breakfast on an old dusty stove. جو پرانا زنگ آلود چولہا تھا اس پہ وہ بریک فاسٹ بنا رہی تھی صبح صبح. تو سردی کا موسم تھا. دا رائٹر گیٹ کلوز ٹو ٹیک وارم، جو رائٹر ہے وہ اس کے قریب گیا ہاتھ وغیرہ سیکنے کے لیے، مطلب ہے کہ یہ جو گرمائش لینے کے لیے. این اولڈ مین، ایک بوڑھا آدمی، اینڈ اے ینگ مین، اور ایک جوان آدمی، اولڈ مین کا بیٹا، کم آؤٹ آف اے ٹینٹ، اس ٹینٹ سے باہر آئے. دے سیڈ، انہوں نے کہا گڈ مارننگ ٹو رائٹر، صبح بخیر، رائٹر سے صبح بخیر کہا. اینڈ آفرڈ ہم بریک فاسٹ،
اور اس کو کھانے کے لیے پیشکش کر دی. ایک مسافر آدمی کو، ایک جس کو نہیں جانتے اس کو بھی انہوں نے آفر کر دی بریک فاسٹ کے لیے. دا وومین سیٹ دا بریک فاسٹ. وومین نے ان کی سمپلسٹی کو دیکھ کر آفر کو قبول کر لیا. دا وومین سیٹ دا بریک فاسٹ. وومین نے بریک فاسٹ کو اس کے جو ان کا دسترخوان تھا اس پہ لگایا. دے اسٹارٹ ایٹنگ اٹ. انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا with great relish. بہت زیادہ مزے سے، بہت زیادہ انجوائے کر کے they took the breakfast. انہوں نے بریک فاسٹ کیا and thanked God Almighty. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. The writer also really enjoyed the breakfast. رائٹر نے بھی بریک فاسٹ کو انجوائے کیا. پوائنٹ نمبر 8 پہ آتے ہیں. ڈیورنگ دا بریک فاسٹ کے دوران they told the writer. انہوں نے رائٹر کو بتایا about their work. اپنے کام کے بارے میں. جب وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے انہوں نے رائٹر کو اپنے کام کے بارے میں بتایا and also told that. اور اس کو یہ بھی بتایا they had even bought new clothes. انہوں نے نئے کپڑے بھی خرید لیے ہیں with their 12 days wages. صرف 12 دنوں کی مزدوری کر ویجز یا لیبر دہاڑ. صرف 12 دن کام کر کے انہوں نے نئے کپڑے بھی خرید لیے اور 12 دن کا کھانا بھی کھا لیا. when the writer was about to leave. اور جب رائٹر جانے لگا they also offered a job to writer. کیوں اس دنوں جاب کی بہت زیادہ قلت تھی، قحط سالی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا شاید جو رائٹر ہے وہ بھی جاب لیس ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو صاحب ہیں، جو اپنے بڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، آپ کو بھی ایک جاب دلوا دیتے ہیں. بٹ دا رائٹر تھینک دیم. لیکن رائٹر نے ان کو کا شکریہ ادا کیا اور وینٹ اوے اور چلا گیا. دا اسٹوری از اے کریٹیسزم آن اربن میٹیریلسٹک لائف. جو شہر کی جو ان سی ہے وہ مصروفیات بھری زندگی ہے، اس پہ جو ہے یہ کریٹیسزم ہے، تنقید ہے. دا فیملی از پاسنگ اے پیسفل لائف. جو یہ فیملی ہے باہر گاؤں میں رہ رہی ہے وہ ایک بہت ہی اچھی اور پیسفل لائف گزار رہی ہے. اوے فرام دا رش سٹی لائف سے نا وہ اوے بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں. رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہیے. اگر آپ یہ پوائنٹس اس کے کسی بھی بریک فاسٹ میں، اگر وہ سمپلسٹی پہ، کنٹینٹنیس پہ، اگر وہ اربن میٹیریلسٹک لائف پہ اگر آپ کو کسی بھی قسم پہ کوشچن کرتا ہے، تو اگر آپ یہ 10 جو پوائنٹس ہیں آپ اس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا اور مقبول سا آپ کا آنسر ہوگا. خدا حافظ.